السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ اردو ایگزام 2025 کے لیے 50 اردو گرامر۔ یہ اردو گرامر جو کہ ٹاپ اردو گرامر ہے، آپ کو اسی پیٹرن پہ سوال بھی آتا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس سبق کا آغاز کیا جائے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آپ شیئر کریں گے تو آپ کے دوست کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور جن لوگوں کو پی ڈی ایف چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، انہیں فری میں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا، بلکہ فری میں انہیں پی ڈی ایف بھی مل جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، کیا ہے؟ جو نام کسی رشتے کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو نام کسی رشتے کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، خطاب، کنیت، عرف۔ لقب یہ کس کے جانب سے دیا جاتا ہے؟ تو یہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے، یعنی عام لوگوں کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ اس کی اچھائی یا برائی کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ خطاب یہ بادشاہ وقت یا کالے حکومت اور انجمن کے جانب سے دیا جاتا ہے۔ کنیت اس کے ذریعے رشتے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ رشتے ظاہر ہوتے ہیں۔ عرف جو آدمی گھر کے فرد ہے نا، جب کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک عرفی نام اس کا رکھ دیتا ہے، للو، منٹو، پنٹو، ہے کہ نہیں، شیخو، یہ سب عرفی میں آ جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ہے نا، جو کسی رشتے کی بنا پر ہو، یعنی کسی رشتے کو ظاہر کرے اس کو کیا کرتے ہیں؟ کنیت کرتے ہیں۔ جیسے ابن مریم ہے۔ آگے دیکھیں، جو نام حکومت کے جانب سے دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم بتائیں کہ جو نام حکومت سے جانب سے دی جاتی ہے، حکومت کے جانب سے، اسے کہتے ہیں خطاب۔ لقب نہیں ہو سکتا، خطاب ہو جائے گا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، جو وہ نام جو والدین اصلی نام کے علاوہ رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک اصلی نام ہوتا ہے، ایک ڈپلیکیٹ نام ہوتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں یہ عرفی نام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عرفی نام ہے۔ تو دیکھیے، تخلص، خطاب، کنیت، عرف۔ سوال کیا تھا؟ سوال ہے وہ نام جو والدین یعنی ماں باپ اصلی نام کے علاوہ رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے عرف کہتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ کہہ لیں منٹو، ہے نا، ننھے، یہ سب کیا ہے؟ جبو، ہے نا، یہ سب سنر، یہ سب عرفی نام ہے۔ آگے دیکھیے، شاعر شعر میں ایک چھوٹا سا نام پیش کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم اردو ادب کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور یہاں بھی دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا۔ شاعر شعر میں ایک چھوٹا جو نام استعمال کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تخلص۔ شاعر ہے نا اپنے شعر کے اخیر میں اپنے نام کا جو ٹکڑا پیش کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ ٹکڑا یا چھوٹا سا نام۔ تو خطاب نہیں ہوگا، کنیت میں نہیں ہوگا، عرف میں نہیں ہوگا۔ آپشن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، مندرجہ ذیل میں کنیت کی پہچان کرے۔ ابن مریم، غالب، شیخو، محمد عارف۔ ہم نے آپ کو مثال دیا تھا ابھی کہ ابن مریم جو یہ کنیت کی مثال ہے، یہاں پر بھی وہی مثال فٹ ہو جائے گا۔ ذیل میں کنیت کی پہچان کرے، ابن مریم یہ کنیت کی مثال ہے۔ آگے دیکھیے، مندرجہ ذیل میں تخلص کی پہچان کرے۔ پیدم بھوشن، غالب، بلبل ہند، ابن عباس۔ دیکھیے، تخلص شاعر اپنے شعر کے آخر میں اپنے نام کا جو ٹکڑا استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں تخلص۔ یہاں پر دیکھیے غالب جو ہے یہ تخلص ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ غالب۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر کہلاوے گا آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل میں عرف کی پہچان کریں۔ ابن مریم، غالب، شیخو، محمد عارف۔ عرف جو اصلی نام کے علاوہ ایک نام ہوتا ہے جسے گاؤں میں آدمی استعمال کرتا ہے، تو اس میں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ شیخو جو ہے یہ عرفی نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، وہ اسم جس سے ظاہر ہو کہ چیز کیسی ہے اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ذات، اس میں صفت، اے اور بی دونوں، ان میں کوئی نہیں۔
وہ اسم جس سے ظاہر ہو کہ چیز کیسی ہے، یعنی اچھا ہے یا خراب ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم صفت، ہے نا۔ صفت کسی کے اچھائی یا برائی کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو وہ اسم جس سے کسی کی ذات معلوم ہو، خواہ جاندار ہو یا بے جان، کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات، اسم صفت، اے اور بی دونوں، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی اسم ذات۔ وہ اسم جس سے کسی کا ذات معلوم ہو، خواہ وہ جاندار ہو یعنی جان رکھنے والا ہو، یا بے جان ہو یا مر گیا ہو، لیکن بے جان ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسم ذات کہتے ہیں۔ آخری سوال ہے اس والے یعنی PDF کا، وہ اسم جو ایک ہی جنس کے غیر معین یعنی عام چیز کا نام، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ یعنی عام، اسم معرفہ یعنی خاص، اے اور بی دونوں، ان میں کوئی نہیں۔ وہ اسم جو ایک ہی جنس کی غیر معین یعنی غیر متعین یعنی عام چیز کا نام، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 10 کا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کا دوسرا نام کیا؟ اسم عام ہے۔ سوال کیا ہے؟ وہ اسم جو ایک ہی جنس کی غیر معین یعنی غیر متعین چیز کا نام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ کتاب لے لینا، کتاب یہ عام ہے، نکرہ ہے، آپ کون سی کتاب مراد لیں گے؟ جب تک آپ متعین نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا، تو کتاب یہ اسم نکرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 11، سوال نمبر 11 ہے وہ اسم جس سے کسی معین مخصوص چیز کا پتہ چلتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ یعنی عام، اسم معرفہ یعنی خاص، اے یا بی دونوں، ان میں کوئی نہیں۔ وہ اسم جس سے کسی معین یعنی متعین یعنی مخصوص چیز کا پتہ چلے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کا دوسرا نام ہے اسم خاص، ہے نا۔ مخصوص یعنی جس کو خاص کر دیا گیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد دیکھیے، مندرجہ ذیل میں اس میں صفت کی پہچان کرے، دلیر، پہاڑ، شیخ و انسان۔ اس میں صفت کی پہچان کرنا، اس میں صفت کون ہے؟ تو دیکھیے، شیخ و یہ عرف کی مثال ہے، پہاڑ یہ اس میں جامد ہے، انسان ایک اسم ہے، تو دلیر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو صفت کی مثال بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر آپ کو کہلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 13، سوال نمبر 13 ہے مندرجہ ذیل میں اس میں ذات کی پہچان کیجیے۔ مندرجہ ذیل میں اس میں ذات کی پہچان کرنا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، دلیر ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے، بی اور سی دونوں۔ تو سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس میں ذات، پہاڑ بھی ایک ذات ہے کہ نہیں، انسان بھی ایک ذات ہے، تو بی اور سی دونوں، آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 14، مندرجہ ذیل میں اس میں نکرہ کون ہے؟ پٹنہ، پہاڑ، محمود، گنگا۔ دیکھیے پٹنہ یہ خاص جگہ کا نام ہے، محمود بھی ایک خاص نام ہے، گنگا بھی ایک خاص نام ہے یعنی خاص چیز ہے، اور پہاڑ جو ہے نا یہ عام ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ پہاڑ یہ عام ہو جائے گا، تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو مندرجہ ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے؟ عورت، پہاڑ، باغ، گنگا۔ اس میں معرفہ جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں خاص۔ دیکھیے عورت یہ عام ہے، پہاڑ بھی عام ہے، باغ بھی عام ہے، گنگا کیا ہو جائے گا؟ آپ کو خاص ہو جائے گا، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مندرجہ ذیل میں اس میں عام کون ہے؟ مندرجہ ذیل میں اس میں عام کون ہے؟ کتاب ہے، دریا ہے، باغ ہے، یہ سبھی۔ اس میں عام، کتاب بھی یہ عام ہے، دریا بھی عام ہے، باغ بھی عام ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 17، سوال نمبر 17 ہے آپ کو مندرجہ ذیل میں اس میں خاص کون ہے؟ پٹنہ، ہمالیہ، محمود، یہ سبھی۔ پٹنہ بھی یہ خاص جگہ کا نام ہے، ہمالیہ بھی خاص جگہ ہے، محمود بھی خاص نام ہے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 18، کیا ہے سوال نمبر 18؟ مندرجہ ذیل میں عرف کون ہے؟ کلو، للو، شیخو، یہ سبھی۔ یعنی نیچے جو چار آپشن آ رہا نا، یہ سب کے سب یعنی تینوں کے تینوں کیا ہے؟ یہ عرف کی مثال ہے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 19 ہے وہ نام جو کسی خوبی یا کسی خاص خوبی یا خرابی کی بنا پر لوگوں کی طرف سے رکھا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، خطاب، کنیت، عرف۔ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر یعنی ہجو کی بنا پر لوگوں کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 20، سوال نمبر 20 ہے آپ کو
درجہ ذیل میں یعنی مندرجہ ذیل میں لقب کون ہے؟ امام الہند، قائد اعظم، مسیح الملک، یہ سبھی. تو یہ سب کے سب جو ہے نا یہ لقب ہے، کن کے جانب سے دیا گیا ہے؟ یہ عام لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے. تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 21. مندرجہ ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ کترنی، جھاڑو، بیلن، یہ سبھی. تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. کترنی یہ بھی اس میں اعلیٰ ہے، اس میں اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو. جھاڑو بھی ایک اعلیٰ ہے لگانے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے. بیلن بھی ایک اعلیٰ ہے روٹی بیلنے کے لیے. کترنی بھی ایک اعلیٰ ہے کترنے کے لیے. تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے، وہ اس میں مشتق جو مصدر سے بنے اور فاعل یعنی کام کرنے والے کا معنی دے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. تو دیکھیے، وہ اس میں مشتق جو مصدر سے بنے ہے نا اور پھر فاعل کا معنی دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہیں گے اس میں فاعل. اس میں فاعل کس سے بنتا ہے؟ تو مصدر سے بنتا ہے. اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ تو یہ بھی مصدر سے بنتا ہے. اس میں اعلیٰ کس سے بنتا ہے؟ تو یہ بھی مصدر سے بنتا ہے. تو آپشن نمبر اس کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. وہ اس میں مشتق جو مصدر سے بنے اور جس پر کام تمام ہو چکا ہو کا معنی دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. جس پر کام ختم ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ بولتے ہیں اس کو مفعول بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مفعول بولتے ہیں. مفعول جس پر کام ختم، جیسے کیا ہوا، چلا ہوا، دیا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب جملہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی اس میں مفعول ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 24. وہ اس میں مشتق جس سے مصدر جس مصدر سے بنے اور کام کا ذریعہ ہو کا معنی دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بنے، جس نہیں بلکہ جو مصدر سے بنے، وہ اس میں مشتق جو مصدر سے بنے اور کام کا ذریعہ ہو کا معنی دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. سوال نمبر 24 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی اس میں اعلیٰ. اس کے ذریعے اوزار کا علم ہوتا ہے نا، کام کا علم ہوتا ہے. آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 25 ہے. دیکھیے، وہ اس میں مشتق جو مصدر سے بنے فاعل مفعول کی حالت بتائے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. اسے کہتے ہیں اس میں حالیہ. وہ اس میں مشتق جو مصدر سے بنے فاعل مفعول کی حالت کو بتائے، ہے کہ نہیں؟ کہ فاعل پہ زبر ہے، مفعول پہ زبر ہے، کہ فاعل پہ پیش ہے، مفعول پہ کیا ہے، اس حالت کو بتائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اس میں حالیہ. آگے دیکھیے، آگے آپ کو وہ اس میں مستقبل جو مصدر سے بنے اور مصدری معنی دے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف، حاصل مصدر، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی حاصل مصدر. وہ اس میں مستقبل جو مصدر سے بنے اور مصدری معنی دے، جیسے لکھنا سے لکھاوٹ، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، وہ اس میں مستقبل جو مصدر سے بنے اور جگہ وقت ظاہر کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. جس کے اندر جگہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، زمانے کے اوقات معلوم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اس میں ظرف. تو اس میں ظرف یہ مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس میں مستقبل جو مصدر سے بنے، جگہ وقت ظاہر کرے. اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک اس میں ظرف زمان، ایک کیا ہے، ایک اس میں ظرف مکان بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ظرف زمان اس میں کہیں گے جو زمانے کے بارے میں، وقت کے بارے میں نہ بتائے، اور مکان اس کو کہیں گے جو جگہ کے بارے میں بتائے، ہے کہ نہیں؟ تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو کھلاڑی کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. کھلاڑی آپ کو کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 28 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی اس میں فاعل. کھلاڑی ہم لوگ کس کو بولتے ہیں؟ کھیلنے والے کو نہ بولتے ہیں کھلاڑی. تو دیکھیے اس کے بعد، دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 29. دیکھا ہوا کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں حالیہ. دیکھا ہوا کام جس پر ختم ہو جاتا ہے، جیسے کیا ہوا، سویا ہوا، تو یہ اس میں مفعول ہو جائے گا. دیکھا ہوا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ اس میں مفعول ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 30. سوال نمبر 30 ہے آپ کو مندرجہ ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ نانیہال، بیٹھک، دوپہر، یہ سبھی. دیکھیے یہ سب کے سب جو آپ کو اس میں ظرف کی مثال ہے. نانیہال یہ اس میں ظرف مکان کی مثال ہے کہ نہیں؟ اور بیٹھک اور دوپہر جو ہے یہ آپ کو کس کا مثال ہو جائے گا؟ بیٹھک کو بھی لے لیجیے آپ، کس میں لے لیتے ہیں؟ مکان میں لے لیتے ہیں، اور دوپہر یہ زمان کی مثال بن جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ سب کے سب اس میں ظرف کی ہے نا مثال بن جائے گی. اس کے بعد دیکھیں آپ
اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 31. کیا ہے؟ سوال نمبر 31 ہے مندرجہ ذیل میں حاصل مصدر کون ہے. ذیل میں آپ کو بتانا ہے کہ حاصل مصدر کون ہے. دیکھیے کیا کیا ہے، لکھاوٹ ہے، بناوٹ ہے، جی لکھاوٹ، بناوٹ، سجاوٹ، یہ سبھی. یہ لکھنا سے لکھاوٹ ہے نا، بننا سے بناوٹ، اور سے سجاوٹ مان لیجیے اس کو ہے نا. تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. سجاؤ سے سجاوٹ ہے نا. وہ لفظ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مصدر، ضمیر، حاصل مصدر، یہ سبھی. سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ضمیر. دیکھیے ضمیر کیوں استعمال ہوتا ہے؟ نام کے تکرار سے بچنے کے لیے، یعنی بار بار جب نام آتا ہے نا تو نام کا تکرار ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے. اور دوسری بات کیا ہے، جملہ میں عمدگی پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. آگے دیکھیے، آگے آپ کو وہ پٹنہ گیا میں وہ کیا ہے، اس میں صفت ہے، ضمیر ہے، کوئی نہیں. وہ پٹنہ گیا میں وہ ہو جائے گا آپ کو ضمیر ہے نا. ضمیر وہ سب، تم سب، میں ہم سب کہلاتا ہے. آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو وہ حروف جو کسی کلمہ کے شروع میں آئے اور اس کلمہ کا حصہ بن جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ، سابقہ، مصدر، یہ سبھی. وہ حروف جو کسی کلمہ کے شروع میں آئے اس کلمہ کا حصہ بن جائے اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں. سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی سابقہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سابقہ ہو جائے گا. وہ حروف جو کسی کلمہ کے شروع میں آئے، جیسے آپ لے لیجئے نا با تمیز ہے نا. تمیز کیا ہے؟ کلمہ ہے، اس سے پہلے با یہ حروف کی شکل میں آ گیا، کلمے کا حصہ بن گیا، اسی کو کہیں گے حرف سابقہ. آگے دیکھیے، وہ حرف جو کسی کلمہ کے آخر میں آ اس کلمہ کا حصہ بن جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ، سابقہ، مصدر، یہ سبھی. جیسے لے لیجیے آپ عقل مند. عقل جو ہے ایک لفظ ہے اور کلمہ کے بعد ہے نا، کلمہ کے آخر میں حرف لاحقہ یعنی مند جو آ کر اس سے سٹ گیا، اس کا جزو بن گیا، اس کا حصہ بن گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حرف لاحقہ کہہ دیں گے. آگے دیکھیے، اب اس کی مثال بھی آ رہی ہے یہاں پہ. مندرجہ ذیل میں لاحقہ کون ہے؟ ہم زباں، با تمیز، ذی شان، عقل مند. دیکھیے عقل مند یہ آپ کو حرف لاحقہ کی مثال ہے. ہم زباں، با تمیز، ذی شان، یہ آپ کو کس کی مثال ہو جائے گا؟ یہ سب سابقہ کی مثال ہے تینوں. اس کے بعد دیکھیے مندرجہ ذیل میں سابقہ کون ہے؟ مندرجہ ذیل میں سابقہ کون ہے؟ جاں باز، نعت خواں، غیر ممکن، قبرستان. قبرستان کاٹ کے ہم لکھ دیے با تمیز. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے با تمیز جو ہے نا یہ آپ کو حرف سابقہ کی مثال ہے. کس کی مثال ہو جائے گا؟ سابقہ کی مثال. ویسے دیکھو تو غیر ممکن بھی ہو جائے گا. ممکن کو آپ لفظ مان لیں اور غیر کو کیا کر لیں؟ آپ حرف سابقہ مان لیں، ہے کہ نہیں؟ تو غیر ممکن کو بھی آپ سابقہ کی مثال میں لے سکتے ہیں. با تمیز تو یہ ہے ہی. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر ڈی لگا دیتے ہیں، آپ سی کو بھی لگا لیں. آگے دیکھیے، وہ دو الفاظ جو معنی کے اعتبار سے یکساں ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ ہم صوت، متضاد، مترادف، ان میں کوئی نہیں. وہ دو الفاظ جو معنی کے اعتبار سے یکساں ہوں یعنی معنی میں کوئی فرق نہ ہو، الفاظ میں فرق ہو، ہے کہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ لے لیجیے شرم اور حیا. دیکھیے دو الفاظ ہے، لفظ میں فرق ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی حیا، شرم، ہے کہ نہیں. تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو. اس کے بعد دیکھیے آپ کو سوال نمبر 39 ہے آسمان کا مترادف کیا ہے؟ زمین، ارض، فلک، آکاش. آسمان کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ آپ کو فلک ہو جائے گا. مترادف اس کو بولتے ہیں جس کے الفاظ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو. آسمان کا مطلب یہ آسمان اور فلک کے معنی بھی آسمان. جی، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 40 ہے حسن کا مترادف کیا ہے؟ قبح، جمال، حاسد، ظالم. ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حسن و جمال. حسن کے معنی بھی خوبصورتی ہے، جمال کے معنی بھی خوبصورتی ہے. تو حسن کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی یعنی جمال. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 41. شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4. تو شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو شعر میں ہوتے ہیں آپ کو 2 مصرے ہوتے ہیں. آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر. اس کے بعد دیکھیے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت ہے، اذان ہے، نماز ہے، حج ہے. سوال نمبر 42 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی حج یہ مذکر ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ آسمان ہے، سورج ہے، زمین ہے، چاند ہے. سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی زمین کیا ہو جائے گا؟ آپ کو مؤنث ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آپ سوال نمبر 44. درجہ ذیل میں کون اس میں معرفہ ہے؟ محل ہے، تاج محل ہے، ندی ہے، پہاڑ ہے.
تو اس میں معرفہ کون ہو جائے گا؟ محل یہ عام ہے، محل سے کون محل مراد لیں گے معلوم نہیں، ندی یہ عام ہے، کون ندی مراد لیں گے معلوم نہیں، پہاڑ یہ عام ہے، کون پہاڑ مراد لیں گے معلوم نہیں، لیکن تاج محل جو ہے نا یہ خاص ہے۔ تو درجہ ذیل میں کون اس میں معرفہ ہے؟ تو تاج محل۔ اس میں معرفہ کا دوسرا نام کیا بتایا تھے؟ اس میں خاص، یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو جدید کی ضد کیا ہوگی؟ ضد کس کو بولتے ہیں؟ الٹا کو بولتے ہیں۔ جدید کا الٹا کیا ہوگا؟ جدید کے معنی کیا آتے ہیں؟ نیا کیا آتے ہیں؟ لیکن نئی، پرانی، قدیم، بعید۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی قدیم۔ جدید کے معنی نیا اور قدیم کے معنی پرانا، ٹھیک ہے؟ تو جدید کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ آپ کو قدیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ، ہمیشہ، عبادت، ان میں کوئی نہیں۔ الف با دال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ کے، اور عین با دال ہو تو اس کے معنی آتے ہیں غلام کے۔ تو عبد کے کیا معنی کیا ہو جائیں گے؟ آپ کو ہمیشہ کے ہو جائیں گے۔ ہمیں شک میں نہیں پڑنا ہے، ہم نے شک کو پہلے ہی واضح کر دیا، صاف کر دیا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد جو ہے آپ کو سوال نمبر 47 ہے، باب کی جمع کیا ہوگی؟ بابو، ابواب، بابیات، بابی۔ تو باب کی جمع ہو جائے گی آپ کو ابواب۔ باب کے معنی آتے دروازہ، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو شاہد، ذہین لڑکا ہے، اس میں ذہین کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، صفت ہے، موصوف ہے۔ تو ذہین لڑکا کون ہے؟ شاہد ہے، تو اس میں ذہین کیا ہو جائے گا؟ تو ذہین آپ کو ہو جائے گا صفت، کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 49 ہے، سنگ کا معنی کیا ہے؟ سنگ کا معنی کیا ہے؟ روشنی ہے، شیشہ ہے، پتھر ہے، پانی ہے۔ تو سنگ کا معنی ہے آپ کو پتھر، کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 50 ہے، جو کہ آخری سوال ہے آج کا۔ رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیو۔ تو رباعی کی جمع کیا ہو جائے گی؟ رباعی کی جمع ہو جائے گی آپ کو رباعیات۔ رباعی کی جمع رباعیات۔ اللہ کے فضل و کرم سے 50 سوال ابھی مکمل ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے سامنے میں نے جس PDF سے پڑھایا ہے، اس کے اندر جواب کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن آپ کو جو PDF ملے گا اس کے اندر جواب بھی اس کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کہیں گے جن کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔